چین جو میرا وطن ہے وہاں کے مسلمان کے عقائد اور فقہ حنفی میں 99% چین کے مسلمان اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس وقت چین دنیا میں بہت پاورفل کنٹری ہے۔ آج ہم تمام موبائلز یہاں رکھا ہوا وہ لگ بھگ 90% چین کا پیداوار ہے۔ میرا مادری زبان چائنیز ہے۔ اب چین کے بارے میں تھوڑا میں جانکاری دے دوں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں جب وہاں جمعہ کا نماز ہوتا ہے تو ہر مسجد ہے تو جمعہ کے نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اور جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اگر یہ گاؤں سائٹ میں مسجد ہے تو وہ کسان لوگ کھیتی کرتا ہے، تو جب یہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اور اس کا آواز جہاں تک جاتا ہے اوزار چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں ایسا تعظیم دنیا کے کسی بھی مختلف علاقوں میں سفر کا حاصل کیا لیکن دیکھا نہیں۔ آج سے 250 سال پہلے 4 بزرگ ہندوستان آئے تھے چین سے، ان کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کیے، خلافت دیے۔ ان 4 میں 3 امام تھے، تینوں کو اجازت و خلافت ملی۔ یہ 3 شخص جس کو خلافت ملی تھی ان کا نام ہے سید داؤد رحمت اللہ علیہ، شاہ کمال الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، شاہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ۔ یہ 3 خانقاہ 250 سال سے چین میں موجود ہے آج تک۔ میری تعلیم چائنا میں ہوئی۔ جب تمام تعلیم ختم ہو گیا، گریجویشن ہو گیا چائنیز زبان میں، تو میرا والد صاحب کہے کہ کیا بننا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر، انجینئر؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارے آب و اجداد کیا تھا، ہم اپنے دادا کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھا۔ بولے ہم سب نقشبندی سلسلہ کے تھے۔ ہمارے والد صاحب یعنی کہ میرا دادا شاہ کمال الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، میرا والد صاحب کہے کہ وہ دین کا خدمت کیا، اس کا والد صاحب دین کا خدمت کیا۔ تو ہم نے کہا کہ جب اس خاندان سے ہم بلونگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں دنیاوی تعلیم کیوں کی؟ دینی تعلیم کسی مدرسہ میں دینا چاہیے تھا۔ تو بولا کہ آقا علیہ السلام کا ایک مشہور واقعات ہے، حدیث نہیں ہے، کہ علم سیکھنا کے لیے اگر چین جانا پڑے، بس اس وجہ سے ہمارا تعلقات چین سے ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بہت مشہور تھا، اس لیے ہم نے چین بھیج دیا تمہیں۔ بہرحال تب میرا شوق اور ذوق امام ربانی مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ پہ ہوا کہ سلسلہ نقشبندی مجددی کا بانی جو ہے امام ربانی مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ۔ تو جس شخص کے بارے میں میں جانتا نہیں، ان کے مزار میں جا کر کس طرح تعظیم اور تکریم کیے میں نہیں جانتا، اس لیے میں نہیں جانتا تھا۔ پہلے اس شخص کے بارے میں جان لوں، پھر اس کے بعد تو میں اسٹڈی کرنے لگا، اردو پڑھنے لگا، پھر بہت جلدی پڑھا، کیونکہ جب شوق ہوتا ہے کسی لینگویج کو سیکھنے کے لیے تب اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ وہ دین کا معاملات تھا، تصوف کا معاملات تھا، تو بہت جلدی یہ مرحلہ ختم ہوئی۔ پھر بہت سارے عرب ممالک میں گیا دیکھنے کے لیے، مصر، سودان، ایتھوپیا، جتنا عرب ملک ہے۔ پھر اس کے بعد سینٹرل ایشیا گیا، جتنا 1991 میں ازبیکستان، کرگستان، سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس حصہ میں مسلمان حنفی جا رہے ہیں، اب تو ترکی تک۔ جب دینی تعلیم پورا مکمل ہو گئی، اب ذوق اور شوق و تصوف کیا ہے؟ اور تصوف سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو 2 چیز چاہیے۔ ایک آپ کو کامل مشائخ، جس کو ہم پیر صاحب کہتے ہیں۔ آج یہاں ایک بہت بڑے پیر محبوب علی شاہ رحمت اللہ علیہ یہاں آج ہم لوگ کو حاضری کا نصیب ہوا۔ وہ کون شخص تھے، کیا تھے جو دنیا بھول نہیں پا رہا ہے؟ وہ پوری زندگی تصوف کے بزرگ تھے۔ جب تصوف کے بزرگ سلوک کی راہ میں کمالات حاصل کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور ولایت کے نعمت سے نواز دیتا ہے۔ تو انہی کے ایک ذوق اور شوق اور ایک روحانی نسبت ہمیں یہاں کھینچ کے لے کے آئی۔ وہ تبلیغ جماعت کے 16 آدمی تھے، آج تو تبلیغ جماعت چین میں بینڈ ہے، وہابی بینڈ ہے۔ صرف اگر چین کا سرکار اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ خانقاہ کے جیسا مسلمان بناؤ جو محبت پھیلاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ اب سوال ہے، عرب میں دیکھتے ہیں لوگ، عرب سے اسلام آیا، صحابی عربی تھے، تابعین عربی تھے، تبع تابعین عربی تھے، آقا علیہ السلام عرب میں آئے،
تو عرب میں خارجی بھی آیا تھا، رافضی بھی آیا تھا، متجلہ فرقہ جو ہے عرب میں آیا تھا، یہ تمام شیعہ جو حضرات ہے، لیکن یہ سب یہاں عرب میں آیا تھا، ہندوستان میں نہیں آیا تھا۔ تو سوال اٹھا جب اسٹڈی کیا تو یہ لوگ زیادہ جو اہل سنت سے نکلے، مین اسٹریم اہل سنت ہے سواد اعظم، لیکن اس سے جو ساقہ نکلا مختلف فرقوں میں بٹا، وہ تمام کے تمام فرقہ قرآن سے دلائل دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بدعتی امتیوں سے حدیث لینا بند کر دیا۔ امت میں بدترین امت وہ ہے جو آقا علیہ السلام کی تعظیم کے لیے دلیل کے قائل ہے، دلیل ڈھونڈتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے تعظیم کے لیے جو دلیل مانگے وہ امام شافعی کے نزدیک بدترین امت ہے۔